ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں کہ جس گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں موجود ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی کا جہاں چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گی، عافیت سے ہوں گی اور اپنی اپنی زندگی میں مست و مگن ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، مست و مگن رکھے اور اپنی زندگی میں پیار اور محبت عطا فرمائے اور سکون والی، برکتوں والی اور رحمتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آج مجھے بہت ہی اہم موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور ڈسکس کرنا ہے۔ وہ اہم موضوع ہے کہ میرا یوٹیوب پہ آنے کا مقصد کیا تھا، آخر میں کس وجہ سے یوٹیوب پر آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ غربت ہمارے گھر میں تھی، نہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاں انسان کو مجبوری کے تحت یوٹیوب پر یا کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے شوہر ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں اور الحمدللہ میں بھی بچوں کو پڑھاتی ہوں، آن لائن بھی پڑھاتی ہوں اور آف لائن بھی پڑھاتی ہوں۔ آن لائن بھی دینیات کلاسز وغیرہ میں لیتی ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں کھانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ لیکن انسان کو نا ایک شوق ہوتا ہے، میرے اندر ایک شوق تھا۔ وہ شوق یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے، جب میری شادی ہوئی نئی میں چاہتی تھی میں کسی طریقے سے اللہ کے دین کو پھیلاؤں اور اس دین میں بھی کچھ حصہ لے سکوں، لیکن مجھے ایسا کوئی ذریعہ ملتا نہیں تھا۔ بچے آتے تھے، تھوڑے بہت پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس وقت آن لائن وغیرہ اسٹڈی کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی اور میں پڑھاتی بھی نہیں تھی، خیر، اور بچوں کو جوڑنا بھی آپ جان سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے آن لائن یا آف لائن بھی، کیونکہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نا کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے، اسکول وغیرہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا بچوں کو، تو دین تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو خیر میرا یہ شوق تھا، میں بہت ہر وقت کشمکش میں رہتی تھی، کیا کیا جائے کہ میں دین میں کچھ حصہ لے سکوں۔ میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ ہاں جی، قابل تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں مدرسے میں کسی اسکول میں چاہتی تو پڑھا سکتی تھی، لیکن میں اس وقت جب نیو شادی ہوئی تو ہسبینڈ نے کہیں جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد سال کے بعد ایک بچہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو ویسے بھی موقع نہیں ملا۔ حالانکہ میرے شوہر کی بھی خواہش تھی کہ میں کسی اسکول مدرسے میں جاب کروں یا پڑھاؤں۔ ان کی جاب کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ میں پیسہ کماؤں، بلکہ ان کا ایک خواہش تھی کہ میری اہلیہ کہیں تعلیم کے بارے میں، تعلیم سے ریلیٹڈ کہیں جاب کریں اور خود کو مطلب دکھا سکے کہ ہاں میں کس قابل ہوں، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ لیکن میرے لیے یہ سب بہت ہی ناممکن تھا، کیونکہ بچے بہت جلدی میرے 3 بچے ہو گئے، پھر گھر میرا اکیلا، کہیں جا نہیں سکتی تھی چھوڑ کے، میں ہر وقت اسی کشمکش میں رہتی تھی۔ ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یوٹیوب پر ویڈیو بنا لوں، کیونکہ ویسے تو میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں، میں کہیں جاتی ہوں تو اپنے جو خلیرے پھپھیرے ممیرے بھائی ہوتے ہیں، خالو پھوپھا وغیرہ، ان سے بھی پردہ کرتی ہوں۔ لیکن میں نے سوچا کہ ہم کالج بھی پڑھے ہیں، ہم باہر بھی جاتے ہیں، ہمیں سامان بھی خریدنا پڑتا ہے، ضرورت کی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں اور جائز بھی ہے عورت کے لیے، تو آواز تو اس میں بھی غیر مرد سنتے ہیں، ہر چیز ظاہر ہے کہ مرد ہی بیچتے ہیں، تو ان سے بات کرنا پڑتی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہم اگر دین کے لیے ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ایک چینل بنایا تھا آخرت کی تلاش کے نام سے، وہ آج بھی میرا چینل ہے، اس پر میں اسلامک ویڈیوز ڈالتی ہوں۔ میں الحمدللہ تعلیم وغیرہ میں بھی جاتی ہوں، تو جب میرا تعلیم وغیرہ میں جانا ہوتا ہے نا، تو میں اس کا لائیو بھی چلا دیتی ہوں یا ویڈیوز وغیرہ بھی بنا کے اس کی ڈالتی ہوں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر مجھے وقت نہیں ملتا نا، تو میں اس میں اسلامک اسٹیٹس وغیرہ ہی لگاتی رہتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں آیا، پتہ ہے اس وقت میں نے کیا سوچا تھا کہ اے اللہ، میں کام کر رہی ہوں صرف تیری رضا کی خاطر، میں چاہتی ہوں کہ میں تیرے دین میں کچھ حصہ لے سکوں، تیرا دین کو آگے بڑھانے میں کچھ میں بھی حصہ لے سکوں، تو اگر اس سے مجھے کبھی انکم ہوئی بھی صحیح تو میں آدھا پیسہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں گی، تیرے لیے غربا کے لیے خرچ کروں گی، اور آدھا پیسہ میں اپنے بچوں کے لیے خرچ کروں گی۔ پھر جب میں نے اس چینل پر کام کرنا شروع کیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ جب میں اتنا کر رہی ہوں تو میرے پاس نا ایک اسکل بھی ہے اور مجھے شوق ہے کرافٹنگ وغیرہ کا، تو میں نے سوچا کہ کرافٹنگ میں کون سا ہمارا فیس وغیرہ ریویل ہوتا ہے، ہمیں ہینڈ ہی تو دکھانے ہیں اپنے، خالی ہم اپنے ہینڈ سے کچھ کام کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس میں آواز وغیرہ ڈال سکتے ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے۔ میں نے سوچا کہ جب میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ یہ تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گی اور اپنے بچوں کے لیے خرچ کروں گی، پھر میں اپنے شوہر کی بھی کچھ ہیلپ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا اس سے میری اگر جو کوئی انکم ہوگی
کرافٹنگ والے چینلز ہے تو میں اس کو اپنے اور اپنے شوہر کے اوپر خرچ کروں گی۔ تو میں نے یہی سوچتے ہوئے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے ایسے مجھے ایک چینل اور بنانا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بنا لیجئے۔ تو میں نے شہزادی کے کرافٹ کے نام سے ایک چینل بنایا، جس پر میرے الحمدللہ ویوز بھی کافی سارے آتے تھے، ٹھیک چلنے لگا تھا، اللہ کا شکر ہے، لیکن سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ہم لوگ مسجد میں رہتے ہیں، ہماری وہاں سے امامت چھوٹی، اور امامت چھوٹنے کے بعد ہمارا تھوڑے حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ پھر دوسری جگہ ہماری امامت لگی، تو اب ظاہر ہے انسان ہم ادھر مراد آباد سے پھر ادھر ہریانہ آئے، تو اتنے دور جائے انسان تو کرافٹنگ کا کتنا سامان اور کتنا ہمارا گھر کا سامان ہوتا ہے، نہیں لے جا پاتے، تو میں سامان نہیں لے جا سکتی تھی، تو اس وجہ سے میں نے کرافٹنگ چھوڑی۔ اور پھر میں نے منوج دے وغیرہ کی ویڈیوز دیکھی، اور اس پہ میں نے دیکھا کہ کس طرح سے میں اس کو کنورٹ کر سکتی ہوں دوسرے چینل میں۔ تو مجھے وہاں سے یوٹیوب سے سپورٹ ملا، مجھے پتہ لگا کہ میں اس کو کرافٹنگ کو جو ہے دھیرے دھیرے کر کے ولاگنگ میں کنورٹ کر سکتی ہوں۔ تو میں نے اس کو ولاگنگ میں کنورٹ کیا، اور الحمدللہ میں ولاگنگ اس پہ کرتی ہوں۔ اور اس میں ولاگنگ یہ نہیں کہ میں فضول کی باتیں کرتی ہوں، اس میں کچھ تجربے کی باتیں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور کچھ دینی تعلق سے بھی میں اس میں باتیں بتاتی رہتی ہوں، وظائف وغیرہ کی، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے میں بتاتی رہتی ہوں۔ اور الحمدللہ مجھے کافی سپورٹ ملتا ہے۔ اگر میں کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں تو منوج دے وغیرہ کی یا کسی اور یوٹیوبر کی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، مجھے تھوڑا موٹیویشن ملتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔